اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ عقیدہ امامت میں آپ سب کو خیر مقدم عرض کرتے ہیں، اور آج آپ کے سامنے جو گفتگو بیان کرنا ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور ایک سوال کی صورت میں آپ کے سامنے اس بات کو پیش کریں گے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر شیعہ عقیدہ امامت کو اصول دین میں شمار کرتے ہیں اور عقیدہ امامت کو کلامی بحث مانتے ہیں، عقیدے سے وابستہ بحث مانتے ہیں اور بہت اہمیت دیتے ہیں، تو پھر اس بحث اور اس امپورٹنٹ گفتگو کو پروردگار عالم نے قرآن میں کیوں نہیں بیان کیا؟ سوال کہ اگر امامت کی بحث اتنی ہی ضروری ہے تو پھر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس بات کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ سوال واضح ہو گیا۔ اب اس سوال کے دو رخ ہو سکتے ہیں، اور اس سوال کو دو طریقوں سے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ پہلا رخ یہ ہے کہ اگر سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں شیعہ عقیدہ امامت کو تفصیل کے ساتھ کیوں نہیں بیان کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کی راہ و روش کیا ہے، قرآن کس طریقے سے ہمیں دین پہنچا رہا ہے، قرآن کی روش بیان اور طریقہ گفتگو کیا ہے۔ قرآن مجید میں جب ہم غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم نے قرآنی آیات کے اندر دین کو ضرور بھیجا ہے، لا رتب ولا یأبس الا فی کتاب مبین بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جو بھی باتیں کہی ہیں وہ سب کلی طور پر بیان کی ہیں، یعنی دین کی کلیات اجمالاً قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہیں، اور اس کی تفصیل کو بیان کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ قرآن ناطق کی ذمہ داری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے قرآن کے بعد کہ وہ قرآنی آیات کو بیان کریں کہ فلاں آیت کی مراد کیا ہے، فلاں آیت کا مقصد کیا ہے، اس کی توضیح و تفسیر کیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا جو آج کے زمانے میں ایک بہت بڑی مشکل بن گئی ہے کہ ہم نے قرآن کو اٹھایا اور دین کو سمجھنا چاہا، اور ہم نے یہ کہا کہ صرف ہم قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں دین کیا ہے۔ دین اسلام کو فقط اور فقط قرآن سے نہیں سمجھا جا سکتا، دین اسلام کو فقط اور فقط روایات سے نہیں سمجھا جا سکتا، دین اسلام کو فقط اور فقط تنہا عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ یہ تمام جو انسان کے مدرکات ہیں اور تمام یہ جو ہدایات کے چراغ ہیں ان سب کو ساتھ میں لے کر چلنا پڑے گا۔ قرآن اور روایات اور عقل ہر چیز ساتھ میں جب ہوگی تب حقیقی دین سمجھ میں آئے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں مختلف ممالک میں کوئی اگر ہنگامہ ہوا، کوئی اسلامک ایشو سامنے آیا تو کورٹ میں قصہ گیا، کورٹ میں ججز نے جو ہے ایک بینچ بیٹھی، انہوں نے قرآن کو سامنے رکھا اور کہا کہ بھئی ہمیں یہ کیس جو سامنے آیا ہے، یہ ایشو ہمیں قرآن میں نہیں ملا، اور یہ چونکہ قرآن کی ایسنشیل پریکٹسز میں سے نہیں ہے لہٰذا یہ چیز اسلام میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں مشکلات کتنی ہیں سامنے، ہر ایک چاہتا ہے کہ قرآن کو سامنے رکھے، اور قرآن کی عربی عبارات بھی اگر نہیں سمجھ میں آتی ہیں تو ترجمے کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے یا اسلام میں فلاں چیز ہے۔ ایسا قطعا نہیں ہے۔ یہ جو نعرہ تاریخ میں لگایا گیا تھا حسبنا کتاب اللہ، یہ نعرہ اسی لیے باطل قرار پایا، اور ہم کہتے ہیں یہ نعرہ باطل ہے۔ کیوں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ کلمۃ حق یراد بها الباطل، یہ بات صحیح ہے، حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ ہمیں کافی ہے، لیکن اس بات سے جو ارادہ لیا جا رہا ہے وہ باطل ارادہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ تنہا قرآن مجید کو سامنے رکھ کر پورا دین نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بات ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے، یہ بات ہر مسلمان اور غیر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ تنہا اسلام کو قرآن سے سمجھنا، فنڈامنٹل ضرور سمجھ میں آ جائیں گے، کلیات ضرور سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن تفصیلات صرف اور صرف قرآن مجید سے نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ ابو بصیر نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر سوال کیا اور پوچھا کہ یبن رسول اللہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم سے کیا مراد ہے؟ تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولی الامر منکم سے مراد امام علی، امام حسن، امام حسین اور ان کی اولادیں ہیں، کہ جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت واجب ہے۔ تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ ابن رسول اللہ، لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ قرآن مجید میں علی مرتضیٰ کا نام ہونا چاہیے تھا،
اگر علی امام ہیں تو دیکھیے یہ سوال نیا نہیں ہے. ابو بصیر نے اس زمانے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا امام علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب وہی دیا، اور جس کے سائے میں ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول نے اس کی توضیح اور تفسیر اس طرح بیان کی. رسول اللہ کے اوپر یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ تم نماز پڑھو. اللہ نے رسول اکرم کے اوپر وجوب نماز کی بھی آیت نازل کی، لیکن کیا قرآن مجید میں کتنی تعداد میں رکعات ہیں اس کے اوپر گفتگو کی ہے؟ گفتگو نہیں ہوئی ہے. تو بس یہاں سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن سے کلیات کو لینا ہے، اور جو تفصیلات ہیں وہ رسول اکرم کی زبانی ہم کو ملی ہیں. لہٰذا اگر ہم رسول اکرم کی حیات پر نظر ڈالیں اور ان کے ارشادات کے اوپر غور کریں تو حدیث منزلت ملے گی، حدیث ثقلین ملے گی، ہمیں حدیث غدیر مل رہی ہے، اور ہم کو حدیث سفینہ مل رہی ہے. مختلف ایسی روایات ہیں کہ جس کے اندر واضح طور پر امیر المؤمنین کی امامت کا اعلان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. لہٰذا اگر گفتگو اور سوال کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں امامت کی بات تفصیل سے کیوں نہیں آئی ہے، تو اس کا جواب آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرآن کی روش اور قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کلیات کو بیان کرتا ہے اور جزیات کو احادیث میں تلاش کرنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.